الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ آج کس طرح علماء کرام جو ہیں وہ نادانی میں یا جان بوجھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، مرتد، گستاخ رسول، ملعون، جہنمی اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ دانستگی میں ہو رہا ہے یا نہ دانستگی میں ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے اور آپ نے اپنے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے خلاف 57 گستاخیوں کے ساتھ ایک جو نیا فتویٰ ریلیز ہوا ہے، جس پر 90 علماء نے دستخط کیے ہیں اور سنی شریعہ کونسل کے زیر اہتمام یہ فتویٰ جاری ہوا ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسی موضوع پر کہ کیسے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، مرتد، واجب القتل اور گستاخ رسول قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، علماء جو ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علماء کسی معاشرے کا چراغ ہوتے ہیں، یہی شمعیں ہوتی ہیں، یہی ٹارچیں ہوتی ہیں، یہی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور یہ اپنے معاشرے کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ گائیڈ ہوتے ہیں معاشرے کے، یہ رہنما ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور روحانیت میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے دین کو کیسے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی دنیا کو کیسے آپ نے دین کے مطابق ڈھالنا ہے، اور کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے کہ آپ کی دنیا بھی خراب نہ ہو، آپ کا دین بھی خراب نہ ہو، دونوں میں اعتدال ہو۔ یہ سارا کام ناظرین علماء کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو علماء ہیں، یہ جو چراغ ہوتے ہیں، جب یہی چراغ نفرت بھڑکانی شروع کر دیں، نفرت کی آگ اور جذبات میں لانا شروع کر دیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت کے الاؤ جو ہیں وہ روشن کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، معاشرے کے اندر نفرت مزید پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر بندہ جس کے جو دل میں آئے وہ کہتا ہے اور جو دل میں آئے کرتا ہے۔ پھر ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ قابو میں نہیں رہتے، زبان قابو میں نہیں رہتی، پھر لوگ جو ان کے من میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اور جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر قانون کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، اس کے بعد معاشرے کی حدود و قیود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، اور جو اخلاقیات کی حدود جو ہوتی ہیں جس میں معاشرہ جو ہوتا ہے پابند ہوتا ہے، پھر ان اخلاقی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ڈس ایبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میری مراد موجودہ حالات ہیں، اور ان حالات میں علماء کا جو اہم کردار تھا، بدقسمتی سے علماء وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ جو علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس وقت، شاید کوئی سمجھ رہا ہو کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور کر رہا ہوں۔ ناظرین، بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور نہیں کر رہا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو تب بھی میرا یہی کہنا ہی بنتا تھا اور میرا یہی بات کرنا ہی بنتا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس جگہ پہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اس جگہ پہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس معاشرے کے جو جذباتی لوگ ہیں ان کے بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، میرے سامنے بخاری، مسلم اور ابو داؤد یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہ حدیثیں سنا سکوں آپ کو۔ مشہور احادیث ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 6103، 104، 105، اور مسلم کی حدیث نمبر 216، 217
اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 487. یہ میں نے آپ کے سامنے 6 حدیثوں کے نام لیے ہیں ان تمام احادیث میں، اور اس کے علاوہ بھی دسیوں احادیث ایسی ہیں جن کا مضمون یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو پھر وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا کافر نہیں ہے. کسی نے ملعون کہا تو وہ خود ملعون ہو جائے گا کہنے والا. کسی نے جہنمی کہا وہ خود جہنمی ہو جائے گا کہنے والا. اسی طریقے سے کسی نے مرتد کہا وہ خود ہو جائے گا مرتد کہنے والا. کسی نے گستاخ رسول کہا تو وہ خود ہو جائے گا گستاخ رسول کہنے والا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اپنے بھائی پہ تہمت لگائی جو اس میں موجود نہیں ہے فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ناظرین، ان تمام احادیث سے یہی ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی، آپ نے کسی پر الزام لگایا، آپ نے کسی کو ایسا کسی الزام لگا دیا جو اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر آپ بھی اسی ہی جرم کا شکار ہو جائیں گے. آپ پر وہ واپس آ جائے گا، الزام واپس لوٹے گا آپ پر، اور آپ اس کے ملزم بن جائیں گے، مورد الزام آپ ٹھہرائے جائیں گے. ناظرین، کچھ اسی طرح ہی ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. اب آپ یہ کلپ سنیے کہ اس میں کس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے وہ گستاخ اور ملعون قرار دیا جا رہا ہے. جی ناظرین، یہ صرف یہی کلپ نہیں، آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں. جب بھی کوئی عالم، خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر اور سم ٹائم دیوبندی مکتبہ فکر کہ علماء جب بات شروع کرتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جہنمی کا لفظ ضرور لگاتے ہیں، گستاخ رسول کا لفظ ضرور لگاتے ہیں، اور مرتد اور واجب القتل کا لفظ ضرور لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ لگاتے ہیں. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ سارے الفاظ بھی آپ کے سامنے بولوں. لیکن جو لوگ سوشل میڈیا سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ بہت ہی گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں، وہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا ناظرین، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ جو ہے، صرف وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے بلکہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ فتوے نہ لگائے، جو ان کو گستاخ رسول نہ سمجھے، جو ان کو ملعون نہ سمجھے، اور اس طرح کر کے اور بھی یعنی کہ مرتد نہ سمجھے، واجب القتل نہ سمجھے، تو وہ خود واجب القتل ہے، وہ خود گستاخ ہے، وہ خود مرتد ہے. تو یعنی کہ یہاں تک یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور میں بولے وہ بھی گستاخ ہے، وہ بھی واجب القتل ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ سارا جو ہے یہ سارے فتوے اس پہ بھی لگ رہے ہیں. اور اس طریقے سے آپ نے آپ سن لیں کمنٹ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے شاہ زیب خان زادہ کو، ارشاد بٹی صاحب کو، اور دیگر علماء جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جنہوں نے ایک بات کی، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے حمایتی ہے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے حمایتی کو بھی لگام ڈالی جائے. اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ نام نہاد اینکر جو برملا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں بالخصوص شاہ زیب خان زادہ اور ارشاد بٹی ہم بڑے حیران ہیں کہ جیو نیوز پر جو اس کی حمایت کے اندر فکر چلائے گئے اور جن لوگوں کی تحریریں اور جن کی گفتگو دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ علماء کرام مرزا ملعون کے حق میں نکل آئے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جن کو تم نے پیش کیا ہے ان کا عقیدہ خود ٹھیک نہیں ہے، ان کا عقیدہ
और उनमें कुछ वो है कि जिनकी अदायगी ये है कि मादल्ला नबूवत किसी और को मिलनी थी, ये तो भूल कर रसूल कायनात को मिल गई। तो हम ऐसे किसी भी बंदे की तहरीर, किसी भी बंदे का कोई फतवा जो है हम काबिल कबूल नहीं करते। नाजरीन, ये अभी मसला हल तलब है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की है या नहीं की। एक उनका जो क्लिप वायरल है और जिसके ऊपर ये सारी FIR कटी हुई है, उसमें तो नकले कुफर है, और नकले कुफर कुफर ना बाशत। इसके अलावा उनके जितने भी क्लिप मैंने आज तक सुने, मैं हल्फन ये बात करता हूँ, किसी भी क्लिप में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई गुस्ताखी का लफ्ज़ नहीं बोला। ऐसा कोई क्लिप नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की हो और डायरेक्ट कोई ऐसा लफ्ज़ बोला हो। मैं ये बात हल्फन कह रहा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी क्लिप हैं या जितने भी इबारतें या जितने भी ये फतवे गर्दिश कर रहे हैं, इन सब के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट बात हुई है और उस बात की तवील हो सकती है। ये अलग बात है कि जिन उलमा ने फतवे लगाए हैं वो ना तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का उसके ऊपर राय लेना चाहते हैं, ना उनकी सफाई लेना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद और एक ही मौजू है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये गुस्ताखियाँ की हैं, अब वो गुस्ताख रसूल हैं, अब वो मलून भी हैं, जन्मी भी हैं, वाजिबुल कत्ल भी हैं, मुर्तद भी हैं। और जो उलमा उनको नहीं ये समझते, जो एंकर उनको ये नहीं समझते, या जो मुसलमान उनको ये नहीं समझता, वो भी उन पर भी ये सारे फतवे लगते हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि इस तरह तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं उन सब दुनिया के मुसलमानों पर भी फतवा लग गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बरेलवी मकतब फ़िक्र जो है उसका ये राय है और ये फतवे उनकी तरफ से जारी हुए हैं, या देवबंदी मकतब फ़िक्र के। और वो चंद उलमा हैं, वो ना तो वो सारे बरेलवी मकतब फ़िक्र के आलिम हैं और ना ही वो सारे देवबंदी मकतब फ़िक्र के आलिम हैं। लेकिन नाजरीन, जो उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में फ़तवे दे चुके हैं और जो बाहर से फ़तवे आ चुके हैं, जैसे UK से फ़तवे आए और बनोरिया टाउन से आए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में फ़तवा दिया कि वो गुस्ताख नहीं है, और इस तरह की कोई बात यानी कि की। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो उलमा पूरी दुनिया के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में फ़तवे दे रहे हैं, तो क्या फिर वो सारे गुस्ताख और मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और जहन्नमी हो गए? क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? हम मसले को सुलझा क्यों नहीं रहे? हम मसले को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं ले जा रहे? नाज़रीन, ये सारी ज़िम्मेदारी उलमा पे आती है। मैं उन उलमा को जो बहुत आगे हैं, जो पेश हैं और जो चाहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो उनको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, मैं उन उलमा से गुजारिश करूँगा और मैं बाकी भी तमाम उलमा से जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के हैं, जो अहले तशय्युई मकतब फ़िक्र के हैं, जो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा कौम के हाल पर रहम करें, खुदारा कौम के हाल पर रहम करें, मैदान में आएँ और मसले को सीरियस लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब माना उन्होंने उनसे कोई होगी बेहतियाती, इंसान है, बशर हैं हम, हमसे लग़ज़श हो जाती है, सबसे हो सकती है, लेकिन एक बंदे का ईमान जो होता है ना, वो ईमान ये नहीं हमें ज़ेब देता कि हम उसके ईमान पे ज़द करें और हम सीधा डायरेक्ट उसके ईमान पर हमला कर दें। आपको चाहिए कि आप हकीकत में देखें और मसले को सुलझाने की कोशिश करें। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई बात की है, कल आपके मुंह से भी कोई बात निकल सकती है, परसों किसी और के मुंह से भी बात निकलेगी। तो फिर क्या एक एक करके आप सबको वाजिबुल कत्ल और मुर्तद करार देंगे? सोचने वाली बात यह है कि आप इस मामले को देखें और रुजू का हक़ दें और अपनी बात को की वजाहत करने का हक़ दें, क्योंकि जब बंदा कोई बात कर रहा होता है ना तो वजाहत उसी ने ही करनी होती है।
تو اگر آپ ایسا کریں گے، آپ میدان میں آئیں گے اور آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وضاحت کرنے کا حق دیں گے کہ جو یہ آپ کے اقوال ہے ان کی وضاحت کریں، تو اس طرح کیا ہوگا، اس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو بھی موقع ملے گا اپنی بات کی وضاحت کرنے کا، اور جو لوگ سننے والے ہیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ان کو بھی واضح ہو جائے گا، اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرے گا اور لوگوں کے ایمان بچ جائیں گے۔ وگرنہ جس طرف آپ جا رہے ہیں ناظرین، یہ تو پھر وہی معاملہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ، گستاخی رسول کا فتویٰ اور ارتداد کا فتویٰ پھر لگے گا، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ واپس سے باہر ہو جائیں گے اور پھر خود سے فیصلے کریں گے، پھر خود سے فتوے لگائیں گے، پھر خود سے سزائیں بھی دیں گے، اور نئے سرے سے یہ سارا جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا دور شروع ہو جائے گا۔ اور تو پھر اس سے کس نے اس ماحول سے بچانا ہے؟ علماء کرام نے۔ یہ سب سے جو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، یہ بریلوی مکتب فکر کے جو علماء ہیں، یہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اشرف آصف جلالی ہے، یہ اس نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، یا ڈاکٹر راغب نعیمی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، یا طاہر اشرفی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ آپ ان علماء کو نہ دیکھیں، آپ حقائق کو دیکھیں کہ حقائق کیا ہے۔ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ گستاخی بنتی ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ تو جب آپ نے ان کی وضاحت ہی نہیں لی، ان کا بیان ہی جاری نہیں ہوا، کوئی وضاحت کسی نے لی ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے گستاخی رسول کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کے اوپر یہ حد لگا سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو واجب القتل، ملعون اور جہنمی قرار دے سکتے ہیں؟ خدا را قوم کے حال پہ رحم کیجیے، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پہ واپس آئیے، معاشرے کے لیے ہدایت کا کام کیجیے، ایک شمع کی مانند ہو جائیے، ایک جو ہے مشعل راہ کی مانند ہو جائیے، تاکہ جو نوجوان جذبات میں آئے ہوئے ہیں اور جذبات میں آ کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ باز آئیں۔ یقین مانیے کہ میں نے 2-3 ولاگ کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں، تو وہ بالکل نہیں کوئی یہ دیکھ رہا کہ یہ کیسے نیوٹرل بات کر رہا ہے یا یہ ایک انصاف کی بات کر رہا ہے بندہ۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھی مرتد اور واجب القتل ہو گیا۔ مجھے دھمکیاں میرے کمنٹ میں آ چکی ہیں، بہت سارے لوگ مجھ کو یہ دھمکیاں دے چکے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی بڑی مشکل اور بات ہو گئی ہے، بات کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جب بھی میں کوئی ولاگ کرتا ہوں، میں کتنا بھی جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے بات کروں، میں کتنا بھی معاملے کو سلجھانے کی بات کروں، لیکن جو لوگ جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، جن لوگوں کی آنکھوں میں خون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول ہے اور اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو ناظرین، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور اس جگہ تک پہنچانے والے جو ہیں وہ ہمارے علماء ہیں، اور ہمارے علماء کو ہی کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ آئے میدان میں اور اپنی قوم کی اصلاح کریں، اور اپنی قوم کو، اپنے جو فالورز ہیں ان کو ٹھنڈا کریں، تاکہ یہ جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے فرقہ واریت کی، یہ ٹھنڈی ہو اور ہم ڈیبیٹ کی طرف آئیں، ہم سلجھانے کی طرف آئیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھانے کی طرف آئیں، اور ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی ہم کٹارے میں لے کے آئیں، ان سے پوچھیں کہ یہ باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کا کیا مقصد تھا یہ باتیں کرنے کا۔ ہم ان سے بھی وضاحت طلب کریں۔ ایک اچھے معاشرے میں، ڈیولپ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس میں معاملے کو سلجھایا جاتا ہے۔ اندھا دھند کفر کے، ارتداد کے اور واجب القتل کے اور جہنمی کے فتوے نہیں لگائے جاتے ہیں۔ ان سے معاشرہ زخمی ہو جاتا ہے، معاشرہ تار تار ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں بہت پھر نفرت، منافرت اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں، اور یہ نفرتیں پھیل کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں،
जुडिशल है। और इस वक्त जितना भी वज़न है ना सारा, ये उलमा के सर पे है। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे इस वक्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालूँगा। ठीक है, उनसे ये बातें हुई, उनसे ये बातें हुई, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, बल्कि मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये बेहतियातियाँ नहीं होनी चाहिए थी और वज़ाहती बयान आने चाहिए थे। और मेरा ख़्याल है कि बाद चीज़ों के उन्होंने वज़ाहती बयान दिए भी हैं, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, तो मैंने चंद उनके वज़ाहती बयान चंद चीज़ों के बारे में सुने हुए हैं, ज़्यादा मैंने वज़ाहती बयान नहीं सुने हुए। लेकिन हो सकता है कि ये जितने भी 57 फतवे लगे हैं, 57 के 57 उनके वज़ाहती बयान आ चुके हों, पॉसिबल है। ये तो उनके फॉलोअर्स का काम है कि इन सारे फतवों को लें और एक एक जो फतवा है उसके ऊपर जो वज़ाहती बयानात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जारी हुए हैं, वो वज़ाहती बयानात उस फतवे की एक एक शिक के साथ लगा के और वो 57 वज़ाहती बयानात का एक ही चाहे वीडियो बना लें, तो वो सारी वीडियो जो है वो जारी करें, ताकि जो उम्मत के अंदर वो फैली हुई है, एक नफ़रत की आग भड़क रही है और एक जो कन्फ्यूजन की आग भड़क रही है, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हों। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो अब वो है जेल में हैं, उनके ऊपर तो ये नहीं आता, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये कोशिश करें। और उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूँगा कि सारा वज़न अब उनके ऊपर आ रहा है कि वो जो है मामले को अदालत में लेके जाएं और अदालत में भी कोशिश करें कि मामले को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की। मैं ये देख रहा हूँ नाज़रीन, और बड़े अफसोस से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सारा फोकस मामले को सुलझाने की तरफ नहीं हो रहा, सारा फोकस इस बात पे हो रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे ज़्यादा से ज़्यादा फतवे लग जाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सज़ा हो, और यानी कि सज़ाए मौत करार दे दी जाए, उनको सज़ाए मौत हो जाए और फिर सारा फोकस इस बात पे हो कि अब सज़ाए मौत मिल क्यों नहीं रही, और सारे लोग इसी चीज़ में ही इस मसले का हल समझते हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की कि उनको जो है वो सज़ाए मौत दी जाए। सारे मसले वज़ाहत तलब हैं, सारी उनके जो बयानात हैं वो वज़ाहत तलब हैं, उनसे वज़ाहत तलब की जाए, और वज़ाहत जब हो जाए, आप मुतमिन हो जाएं, कौम मुतमिन हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है उनको जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। मेरा यही स्टैंस है, और आइंदा के लिए उनको वार्निंग दे दी जाए, तंबीह कर दी जाए। एक सुलझा हुआ मुआशरा ऐसे ही मसले को हल करता होता है, इस तरीके से ही बैठ के बात होती है, सुलझा के बात होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा हैं, वो ख़ास तौर पे, और देवबंदी और अहले हदीस मकतब फ़िक्र के उलमा, अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र के उलमा जो हैं, मुअतज़िल उलमा जो हैं, वो मैदान में आएंगे और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं वो जो 57 जो गुस्ताखियों का अभी ताज़ा फतवा आया है, मैं उस पे डिटेल में बात करूँगा, एक एक बात लेके उसके ऊपर मैं वज़ाहत करूँगा आपकी कि ये किस तरह का फतवा है और इसके ऊपर किस तरह की सज़ा बनती है। इंशाअल्लाह ताला बनती भी है सज़ा या नहीं बनती, मैं इस पे मुकम्मल वज़ाहत करूँगा इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ये जो नफ़रत की आग इस मुआशरे में फैल रही है हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला उलमाए किराम को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इस आग को बुझाने में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि वही ये किरदार अदा कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।